اور اپنے رسول کو کس لیے بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ یہ رسول کا لایا ہوا دین دنیا میں سب سے زیادہ غالب آ جائے، ہر دین پر یہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ مطلب یہ ہے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین متین لے کر دنیا میں تشریف لائے، یعنی دین اسلام، قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، غالب آ کر رہے گا، اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر۔ سب سے بہتر، سب سے برتر جو دین کہلائے گا دنیا میں وہ اسلام ہوگا، کیونکہ یہی دین حق ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دین عالمی ہے، آفاقی مذہب ہے، ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام، کسریٰ کے نام پر، شاہ مقوقس کے نام پر، روم کے بادشاہ کے نام پر یہ خطوط لکھے گئے، اور صحابہ لے کر پہنچے بھی، اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ کون؟ صحابہ اکرام نے، اور کہا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ چھوٹی گلیوں میں نہیں، صحابہ نے براہ راست کس پہ تبلیغ کیا؟ بادشاہوں پر۔ اور ان میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے، اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا یہ پیغام لانے کی بنیاد پر، اور ایک بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب واپس خبر آئی مدینہ طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا دیکھنا عنقریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ چند سال نہیں گزرے تھے، کسریٰ کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی۔ کس نے بغاوت کی؟ خود اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے۔ اور اس کی سلطنت جو کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت کا امریکہ تھا، اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ کوئی کسریٰ آیا نہیں۔ وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا، حتیٰ کہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے لے کر عرب شریف جو ہے مکہ یا مدینہ طیبہ 4000 کلومیٹر سے لمبا فاصلہ ہے۔ آج تو پلین اڑ کر کے گھنٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سن 8 ہجری میں ہی چند صحابہ کی جماعت ہندوستان بھی آئی اور اسلام کی دعوت یہاں پر انہوں نے پیش کیا۔ یہ کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہند میں بھی پھیلی۔ چند سالوں کے بعد محمد بن قاسم آئے، ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور پھیلی۔ ان کے بعد اور تابعین آئے، پھر سرکار غریب نواز تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ میں کافی اشاعت ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے، سارے مذہب پر، سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں گے۔ میرے عزیزو، وہ وقت اب تک نہیں آیا جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، اب تک نہیں آیا۔ غالب کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف یہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ غالب کا معنی یہ میں یہاں مراد لے رہا ہوں۔ اس طرح سے 1400 سال میں کبھی نہیں ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کی وسعت ہوئی، یمن تک پہنچ گیا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی، شام، ایران، عراق، مصر، یہ سب دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں اور پھیلیں، یہاں تک کہ آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں اور وسعتیں ہوئی، ہند تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اب اسی طرح بعد کے جو ملوک آئے، یعنی اموی جو خلافت تھی، اس میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے بھی اسلام کی وسعتوں کو پھیلایا، لیکن پورے کے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ تقریباً عباسی خلافت جو ہے 550 کے سال کے قریب چلی، ان کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے، ان کی بھی حکومت تقریباً 600 کے آس پاس چلی، 650 سال تک۔ اب اندازہ کریں ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بھی سرحدیں تقریباً 3 انٹرکانٹیننٹل تک پہنچتی تھی، بر اعظم، افریقہ بھی اس میں شامل تھا، ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے، یورپ کے بھی کئی ممالک اس میں شامل تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے انڈر میں۔ پھر بھی غالب جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا، بہت سارے ممالک اسلام میں نہیں تھے۔ تو اب یہ 14 صدیوں کی تاریخ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دی، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، یعنی تقریباً 632 عیسوی سے لے کر 1921 تک پورا کا پورا جو یہ یعنی مسافت ہے، اس میں سب بادشاہان اسلام، خلفائے اسلام آئے، لیکن دین غالب جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ نہیں تھا۔ ہاں چند ملکوں میں ہے، آج بھی 57 کنٹریز میں اسلام ہے، تقریباً اسلام تو پوری دنیا میں ہے، لیکن 57 کنٹریز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتی ہیں، جہاں کے بادشاہ، جہاں کا نظام اکثر بیشتر اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ اسلامی کنٹریز کے نام پر 57 ملک آج بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں غالب آئے گا وہ نہیں ہوا۔ اب ہم رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا وہ کب آئے گا جب پوری دنیا پر صرف دین اسلام غالب ہوگا اور رسول کا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ بات طے ہے، جب اللہ نے فرمایا تو ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات آئیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا آج کی اس گفتگو میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا آپ کا لایا ہوا یہ دین پوری دنیا کے چپے چپے میں کب پھیلے گا، کب ہر انسان دائرہ اسلام میں رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری اولاد میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور دنیا اسے لقب سے یاد کرے گی مہدی کے نام سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نسل میں، میری اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اب وہ زمانہ کب آئے گا؟ ہاں اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تم پسند کرو نہ پسند کرو۔ اب میری گفتگو کو بھی بہت سارے لوگ ناپسند کریں گے، وہ یہی کہیں گے ایک سمپردائک بھاشن ہے، یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاؤ کی بات نہیں۔ میں کہوں گا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ العزیز تم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے جو تمہاری روح کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، تمہارے قلب میں اطمینان ڈالنے والی چیز ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے پیس، کہ تمہارے دلوں میں اور روح میں وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں، کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔